العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں، دین کی پیاری پیاری باتیں بھی ہوتی ہیں، اسلام اور سائنس یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، کرامات صحابہ بھی سنتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں. تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں، اور انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے. آپ سب نے مل کر یاد کرنی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی. تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. البر لا یبلا، البر یا یبلا، البر لا یبلا، البر یا یبلا، البر لا یبلا. البر یا یبلا. البر ہے الف پھر لام پھر با پھر را ہے. البر لا یبلا، البر لا یبلا، البر لا یبلا. البر لا یبلا. کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ سنائیں گے. البر لا یبلا. جی ماشاء اللہ. اور جی عفان میں البر لا یبلا، البر لا یبلا. البر لا یبلا. حمزہ بھائی. البر لا یبلا. جی ماشاء اللہ. غلام رسول بھائی آپ سنائیں. البر لا یبلا. چلیں آئے اب ترجمہ یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. کس کس کو یاد ہوں گے؟ جی غلام رسول بھائی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. عفان بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. جی نعمان بھائی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. حمزہ بھائی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. مصطفیٰ. نیکی پرانی نہیں ہوتی. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ترجمہ سب کو یاد ہو چکا ہے. تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اب آپ نے جو پکچرز بھیجی تھی ان کی طرف. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. السکوت خیر من املاء الشر. ترجمہ، بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل سعدیہ اتاریہ اورنگی ٹاؤن سے. ماشاء اللہ انہوں نے اچھی پکچر بھیجی ہے. گنبد بھی انہوں نے بنایا کڈس مدنی چینل کا، لوگو بھی بنانے کی کوشش کی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ پکچر کی طرف. افضل العمل النیت الصادقہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. حنا بنت اسحاق اتاریہ چشتیاں شریف سے. ماشاءاللہ انہوں نے کلرفل پھول بنائے ہیں، اسٹارز بھی بنائے ہیں، اور کلرفل انداز سے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے. اگلی پکچر. میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع. رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. عائشہ نعیم واہ کینٹ سے. ماشاء اللہ.
انہوں نے پھول بھی بنائے ہیں اور کلرفل پھول بنائے ہیں، گھاس بھی بنائی ہے۔ نیکسٹ پکچر، کڈس مدنی چینل میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث۔ آج کی حدیث، قد افلح من اسلم، جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا۔ محمد احمد رضا سرائے عالمگیر سے ہیں، ماشاء اللہ، انہوں نے بھی کلرفل طریقے سے حدیث پاک بھی لکھی ہے، پھول بھی بنائے ہیں، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ الاشباء الطاریہ چشتیہ شریف سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، حنا بنت اسحاق الطاریہ چشتیہ شریف سے، ماشاء اللہ، انہوں نے پھول بھی بنائے ہیں اور کلرفل طریقے سے انہوں نے بھی حدیث پاک لکھی ہے۔ نیکسٹ پکچر، میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس ینفع الناس، ترجمہ، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ لائبہ شکیل لاہور سے، ماشاء اللہ، انہوں نے پتے بھی بنائے ہیں، پھول بھی بنائے ہیں، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، بہت اچھا فریم بنائے ہیں، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تجھ کو میرے خدا پہنچا دے ایک بار مدینہ منورہ، آمین۔ مہنور عطاریہ ملتان شریف سے ہیں، ماشاء اللہ، انہوں نے بارڈر بھی بنایا ہے۔ نیکسٹ پکچر، فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادت، حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ آئی لو مدنی چینل، مہنور عطاریہ ملتان شریف سے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ، اللہ پاک سے دعا کرو۔ ناہید بنت اختر عطاریہ صادق آباد سے، ماشاء اللہ، انہوں نے بہت سارے پھول بنائے ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ نیکسٹ پکچر، پروگرام میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث۔ اجتنبوا التکبر، ترجمہ، تکبر سے بچو۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ترجمہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ غلام محمد تونسا شریف سے، ماشاء اللہ، انہوں نے پھول بھی بنایا ہے، دل بھی بنایا ہے۔ نیکسٹ پکچر، میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث۔ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کڈس مدنی چینل زندہ باد۔ اجوا نور بمبر، کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے اچھی پکچرز بھیجی تھی، وہ ہم نے چلائی۔ جب بھی پکچرز بھیجیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پکچرز اچھی ہو، واضح ہو اور اس میں اعراب وغیرہ کی غلطی نہ ہو۔ اللہ پاک بھیجنے والوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں، اور آج ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لیے موجود ہیں حمزہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جی شروع کیجیے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے گئے، روتے
بسا دیجئے جلتے بجھا دیجئے روتے ہنسا دیجئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیجئے جس راہ چل گے کوچے بسا دیجئے ان کی مہکنے دل کے اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیجئے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیجئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیجئے جس راہ چل گے جس راہ چل گے کوچے بسا دیجئے ان کی مہکنے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے غریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیجئے دریا بہا دیجئے دور پہ بہا دیجئے دریا بہا دیجئے بہا دیجئے دریا بہا دیجئے دور پہ بہا دیجئے ان کی مہکنے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگے گو جس سمت آگے گو سے کے بیٹھا دیجئے جس سمت آگے گو جس سمت آگے گو سیکھے بیٹھا دیجئے ان کی
نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیجئے جس راگ چل گئے کوچے بسا دیجئے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی نے بہت ہی پیارا کلام سنایا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک حمزہ بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ اسلام اور سائنس میں، اور انشاءاللہ آج بھی اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے دین اسلام میں نماز ایک اہم ترین رکن ہے. ایک دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے نا. تو ہمارے پیارے پیارے دین اسلام میں نماز ایک اہم ترین رکن ہے اور بہت ہی اہم فرض ہے. نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی اور خوش ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے دین اسلام میں نماز ایک اہم ترین رکن ہے. نماز ایک اہم ترین رکن ہے جی، اور بہت ہی اہم فرض ہے، اور بہت ہی اہم فرض ہے. نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی اور خوش ہوتا ہے. اللہ پاک راضی اور خوش ہوتا ہے. ایک دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز پڑھنے کے بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں. نماز پڑھنے کے بہت سارے سائنسی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے ہیں، ساتھ میں نماز پڑھنے کے سائنسی فائدے بھی ہیں. پیارے بچوں، نماز کے فرائض میں ایک فرض سجدہ بھی کرنا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں سجدہ بھی کرتے ہیں. سجدہ کرنا ایک فرض ہے. سجدہ کرنا بھی ایک فرض ہے. آج ہم سجدہ کرنے کے بارے میں سنیں گے کہ سجدہ کرنے کے کون کون سے سائنسی فائدے ہیں. سجدہ کرنے کے کون کون سے سائنسی فائدے ہیں انشاءاللہ ہم سنیں گے. آپ نے غور سے سننا ہے، سوالات بھی ہوں گے اس سے ریلیٹڈ. پیارے بچوں، سجدہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی رگوں کی طرف خون زیادہ جاتا ہے. دماغ کے رگوں کی طرف خون زیادہ جاتا ہے، اور جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا. صرف سجدے کی حالت میں دماغ، آنکھوں اور سر کے دوسرے حصوں کی طرف خون بیلنس ہو جاتا ہے. خون بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ بہت تیز ہو جاتے ہیں. دماغ اور نگاہ بہت تیز ہو جاتے ہیں. سجدے کی حالت میں دماغ، سر اور آنکھوں کی طرف خون زیادہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور آنکھیں بہت تیز ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ سجدے کے دینی فائدے تو ہیں، ساتھ میں سائنسی فائدے بھی ہیں. تو پیارے بچوں، اگر آپ ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو پھر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں. تو پیارے بچوں، آئیے اب اس سے ریلیٹڈ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہم نے کس چیز کے بارے میں سائنسی فائدے سنے؟ جی آپ بتائیے نعمان بھائی. سجدے. جی، سجدے کے بارے میں آج ہم نے سائنسی فائدے سنے. سجدے کے دینی فائدے ہیں، ساتھ میں سائنسی فائدے بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سجدے کے علاوہ بھی کسی پوزیشن میں دماغ کی طرف خون زیادہ جاتا ہے؟ نہیں. جی ہاں پیارے بچوں، سجدے کی حالت میں ہی صرف دماغ کی طرف خون زیادہ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سنیں گے.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک بہت پیاری سنت جمعۃ المبارک کے دن نہانا بھی ہے، جسے ہم غسل کرنا بھی کہتے ہیں۔ کون سے دن نہانا؟ جمعۃ المبارک۔ جی، جمعۃ المبارک کے دن نہانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے ہم غسل کرنا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جمعۃ المبارک کے دن یہ نہانا جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے، یعنی جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہانا سنت ہے۔ کن کے لیے نہانا سنت ہے؟ جمعہ نماز والے۔ جمعۃ المبارک کی جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نہانا سنت ہے۔ تو آئیے اب یہاں پر موجود بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا، تو کون بتائیں گے؟ جی غلام رسول بھائی، آپ بتائیے کہ آپ نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا۔ جمعۃ المبارک کے دن نہانا سنت ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ نہانا کن لوگوں کے لیے سنت ہے؟ نماز جمعہ پڑھنے والوں کو یہ نہانا سنت ہے۔ جی آپ بتائیں، اس سیگمنٹ سے ہم نے سنت سیکھی، کیا سنت سیکھی آپ نے؟ نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہانا سنت ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہانا سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا پابند بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ جی، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ کیسے پیش آنا چاہیے؟ نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ جی، نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ چھوٹوں پر غصہ کرنا یا ان کو تنگ کرنا، انہیں مارنا بری بات ہے۔ چھوٹوں پر غصہ بھی نہیں کرنا، چھوٹوں کو تنگ بھی نہیں کرنا اور چھوٹوں کو مارنا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب یہاں پر موجود بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا۔ چھوٹوں پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹوں کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ جی، چھوٹوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، چھوٹوں کو مارنا بھی نہیں چاہیے، انہیں تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قول یاد کریں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم قول یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، قول ہے، اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ تو آئیے اب اس قول کو یاد کرتے ہیں۔ اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو۔ بھلائی کا حکم دو، اے لوگو بھلائی کا حکم دو، اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، برائی سے منع کرو، برائی سے منع کرو۔ برائی سے منع کرو۔ اے لوگو بھلائی کا حکم دو، اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ جی آپ سنائیے۔ اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے غلام رسول بھائی کو یاد ہو گیا ہے یہ قول۔ عفان بھائی آپ سنائیں گے؟ اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ ماشاءاللہ، عفان بھائی کو بھی یاد ہو گیا ہے۔ جی حمزہ بھائی آپ سنائیں گے؟ اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ جی ماشاءاللہ، تقریباً یہاں پہ سب کو یاد ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ قول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کن کا ہے یہ قول؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے. اس قول میں آپ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. ہمیں اچھائی کا حکم دینا چاہیے. کس کا حکم دینا چاہیے؟ اچھائی کا اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. برائی سے منع کرنا چاہیے. اس طرح ہماری زندگی بہت اچھی اور سکون کے ساتھ گزرے گی. اس طرح ہماری زندگی بہت اچھی اور گزرے گی. اچھی اور سکون کے ساتھ گزرے گی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں اچھی لائف گزارنے کا ایک بہترین فارمولا بتا دیا. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری لائف بہت اچھی گزرے گی. تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے منع کرنا ہے. انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں, اور انشاءاللہ آج بھی ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہوں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنیں گے. کن کی سنیں گے؟ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی پیارے بچوں, حضرت زید بن حارثہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا. پیارے بچوں, صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا. آئیے آپ کی کرامت سنتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے طائف کے شہر کی طرف سفر کیا. کون سے شہر کی طرف؟ طائف کے شہر کی طرف سفر کیا, اور آپ نے ایک خچر کرائے یعنی رینٹ پر لیا. آپ نے کیا لیا؟ خچر کرائے یعنی رینٹ پہ لیا. جی خچر لیا آپ نے, اور کس پہ؟ رینٹ پہ لیا, کرائے پہ لیا. خچر کا مالک ڈاکو تھا. خچر کا جو مالک تھا وہ کیا تھا؟ ڈاکو تھا. وہ آپ کو خچر پر بٹھا کر ایک ویران و سنسان جگہ پر لے گیا. کہاں لے گیا؟ جگہ پہ لے گیا. جی ویران و سنسان جگہ پر لے گیا, اور آپ کو اتارا اور آپ پر حملہ کرنے لگا. آپ پر کیا کرنے لگا؟ حملہ. جی آپ پر حملہ کرنے لگا. آپ رضی اللہ عنہ اس سے کہنے لگے, اے شخص تم مجھے تھوڑا سا وقت دو. کتنا وقت دو؟ تھوڑا سا وقت دو, تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اس شخص نے کہا کہ اچھا پڑھ لو. اچھا پڑھ لو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا, تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا, اور یا ارحم الراحمین کہا. غیب سے یہ آواز آئی کہ اے شخص تو ان کو قتل مت کر. اے شخص تو ان کو قتل مت کر. جی تو ان کو قتل مت کر. یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھا. میرے قتل کے لیے آگے بڑھا. جی تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا. پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا. اور غیبی آواز آئی. جیسے پہلے آپ نے یا ارحم الراحمین کہا تھا, غیبی آواز آئی تھی کہ اے شخص تو ان کو قتل مت کر. وہ شخص دوسری بار آپ پہ حملہ کرنے لگا. آپ نے پھر یا ارحم الراحمین کہا. غیب سے وہی آواز آئی کہ اے شخص تو ان کو قتل مت کر. پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے سے آر پار ہو گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا. پھر جو شخص گھوڑے پر سوار تھا وہ کہنے لگا, جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا. کون سے آسمان پہ؟ 7ویں آسمان. جی, اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا. کون سے آسمان پہ؟
आसमान दुनिया जी, और जब तीसरी मर्तबा तुमने या अरहमर राहिमीन कहा तो मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आ गया। सुबहान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत सुनी। तो आइए इससे रिलेटेड सवालात करते हैं। तो बताइए, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिससे खच्चर रेंट पर लिया था, किराए पर लिया था, वो क्या था? वो डाकू था। जी, वो डाकू था जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खच्चर रेंट पर लिया था। अच्छा बताइए, वो डाकू आप रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ क्या करने वाला था जो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उससे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त ली? जी गुलाम रसूल भाई। हमला। जी, हमला करने लगा था। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा तो ये बताइए कि जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार या अरहमर राहिमीन कहा तो गैब से क्या आवाज़ आई? जी आप बताइए नौमान भाई। ए शख्स तुम इनको कत्ल मत कर। जी, गैब से ये आवाज़ आई थी कि ए शख्स तू इनको कत्ल मत कर। अच्छा तो ये बताइए कि जब दूसरी बार आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने या अरहमर राहिमीन कहा तो फिर क्या आवाज़ आई थी? जी गुलाम रसूल भाई। ए शख्स तू इनको कत्ल मत कर। जी, फिर ये आवाज़ आई थी कि ए शख्स तू इनको कत्ल मत कर। अच्छा तो जब आपने तीसरी बार या अरहमर राहिमीन कहा तो फिर क्या हुआ? जी गुलाम रसूल भाई। मदद करना आ गए थे। एक शख्स घोड़े पर सवार था जिसके हाथ में नेज़ा था। वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए आ गया था और फिर उस शख्स ने उस डाकू के सीने पर नेज़ा मारा और फिर वो नेज़ा आर पार हो गया। तो ऐसे वो डाकू ज़मीन पर गिरकर मर गया। अच्छा तो ये बताइए कि फिर जो शख्स घोड़े पर सवार था वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या कहने लगा कि जब तुमने पहली मर्तबा या अरहमर राहिमीन कहा तो मैं कौन से आसमान पे था? जी अफ़ान भाई। दूसरे। जी आप बताइए। 7वें आसमान। जी 7वें आसमान पे था। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा तो ये बताइए, जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरी बार या अरहमर राहिमीन कहा तो तब वो शख्स कौन से आसमान पे था? आसमान दुनिया पे था। जी, आसमान दुनिया पर था। अच्छा तो ये बताइए, जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीसरी बार या अरहमर राहिमीन कहा तो वो शख्स कहाँ थे? मदद करना आ गए थे। जी, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद करने आ गए थे। सुभान अल्लाह। तो आइए नारे लगाते हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हैं। हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, और मुआविया भी जन्नती जन्नती, हैं। अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती 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 जन्नती। तो आइए अब हमजा भाई से एक और कलाम सुनते हैं। मदीने से बुलावा रहा गे, मदीने से बुलावा रहा गे, मदीने से बुलावा रहा गे, मेरा दिल मुझसे पगले जा रहा गे, मेरा दिल मुझसे पगले जा रहा गे, मदीने से बुलावा
قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا زاغارا سے ہو کر آ رہا گے درے زاغارا سے ہو کر آ رہا گے مدینے سے بولاوا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا گے اکیلا کیوں مدینے جا رہا گے مدینے سے بولاوا آ رہا گے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا گے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا گے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا گے مدینے سے بولاوا آ رہا گے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ماشاءاللہ حمزہ بھائی نے کلام سنایا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اللہ پاک ہمارے حمزہ بھائی کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے حمزہ بھائی کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں؟ حضرت صالح علیہ
علیہ السلام کے بارے میں. جی حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے. کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد تشریف لائے. حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے. حضرت صالح علیہ السلام کی ایج 280 ایئرس تھی. کتنی ایئرس؟ 280 ایئرس تھی. حضرت صالح علیہ السلام کے والد یعنی فادر کا نام عبید بن آصف ہے. کیا نام ہے؟ عبید بن آصف. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا. کس قوم کی طرف؟ قوم سمود تھا. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ پاک کو ایک مانو, اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ, ٹھہراؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو, کیونکہ اللہ پاک کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو. اللہ پاک ہی تمہارا معبود ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے قوم عاد کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ آباد کر دیا. اللہ پاک نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی. تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے زمین میں محلات پیلس بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں گھر بناتے ہو. کہاں گھر بناتے ہو؟ پہاڑوں میں. جی تم اللہ پاک کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو کہ گناہ اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ کے عذاب آتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا رہے تھے اور ان سے فرما رہے تھے کہ ایمان لے آؤ, اللہ پاک کو ایک مانو. پیارے بچوں, قوم سمود کے سردار جو لیڈر تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے ایک اونٹنی فیمیل کیمل نکالیں. اگر ہم نے یہ معجزہ میریکل دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے. پیارے بچوں, جو کام خلاف عادت ہو یعنی نارملی کسی انسان کے لیے پاسبل نہ ہو لیکن اللہ پاک کے نبی وہ کام کر دیں تو وہ ان کا معجزہ میریکل کہلاتا ہے. وہ ان کا معجزہ میریکل کہلاتا ہے. جیسا کہ کوئی عام بندہ تو کسی پتھر سے اونٹنی نہیں نکال سکتا, لیکن یہ اگر اللہ پاک کے کوئی نبی کرے تو یہ ان کا معجزہ کہلائے گا. جیسے پانی پر چلنا, ہوا میں اڑنا, انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا, اسی طرح پہاڑ میں سے اونٹنی کا آنا, یہ سب معجزے ہیں. آئیے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں سنتے ہیں. جب ان سب نے وعدہ یعنی پرومس کر لیا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکال لیں تو وہ ایمان لے آئیں گے, اگر آپ نے پہاڑ کے اس پتھر سے اونٹنی نکال لی تو وہ قوم سمود والے آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی اور جو کوالٹیز انہوں نے کہی تھی وہ سب اس اونٹنی میں تھیں. یہ معجزہ دیکھ کر ان کا لیڈر جس کا نام جندار تھا وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا, جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے. سب قوم والوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ یہ معجزہ ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, لیکن جب ایسا ہوا کہ اس پتھر میں سے وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی تو پھر وہ جو لیڈر تھا جس نے کہا آپ سے عرض کی تھی وہ تو اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا, لیکن باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور وہ ایمان نہیں لائے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ پاک کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا, نہ ماننا, نہ بھگانا
اور نہ قتل کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا, تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا, یعنی اللہ پاک تمہیں عذاب دے گا. آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں سنیں گے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.